الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں ہوں انسان، نہ میں خود پیدا ہوا نہ میں خود دفن ہو سکا، لیکن ساری زندگی میں اپنی میں رہا۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن آخر بات وہی آئی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ انسان نہ تو خود پیدا ہوا، بعض کان کھول کے سننا، انسان نہ خود پیدا ہوا اور مرنے کے بعد نہ وہ خود دفن ہو سکا۔ اگر اس کو دفن نہ کیا جائے تو اس کی لاش کو کتے کھائیں گے، اور دنیا میں وہ کہتا یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کام کر دیا۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو اپنی ڈکشنری سے جس نے نکال دیا، وہ سمجھتا کہ بہت بڑے کامیاب ہیں، دنیا کی نظروں میں کامیاب ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں کامیاب نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر ایک انسان اور بہت مال و زیور اس کے پاس، بہت پیسے والا، ارب خرب پتی تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بہت پیسے والا، لیکن وہ اللہ کی مان کے نہیں چلتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتا۔ دنیا کہتی رہی ہے کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے، لیکن ہم کہیں گے ناکام ہے۔ ایک دوسرا انسان جو رکشہ چلاتا ہے، دن بھر رکشہ چلاتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، روٹی چٹنی کھاتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، لاکھ دنیا کہے ناکام ہے، ناکام ہے، ہم کہیں گے کامیاب ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی، اگر کامیابی دولت سے ہوتی تو نمرود سے بڑا کوئی دنیا میں کامیاب نہیں تھا۔ کتنی دولت دی تھی اللہ نے اسے، 400 اونٹ پہ چابی چلتی تھی، جو خزانے کی جو چابی ہوتی تھی اونٹ پہ لد کے چلتی تھی۔ اندازہ لگا لو، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اسی سے اندازہ لگا لو۔ اگر کوئی حکومت سے کامیاب ہوتا تو فرعون کامیاب تھا۔ فرعون کے پاس کتنی بڑی حکومت تھی، بنی اسرائیل پورے اس کی گرفت میں تھے، لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، اسی کی محل میں بڑے ہوئے اور دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ لاش رکھی ہوئی ہے مصر کے اندر۔ اللہ نے بول دیا قیامت تک کے لیے تجھے عبرت بنا کے رکھوں گا، جو آنے والا انسان تجھے دیکھے اور تجھ سے عبرت حاصل کرے کہ دولت سے کامیابی نہیں ہے، حکومت سے کامیابی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھک کے رہنے میں کامیابی ہے۔ چاہے وہ کیسا بھی ہو، پھٹے کپڑے پہنتا ہو، پھٹی ٹوپی لگاتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، سوکھی روٹی کھاتا ہو، لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور نبی کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے، نبی سے محبت کر رہا ہے، صحابہ سے محبت کر رہا ہے، تو میرے بھائی وہ انسان کامیاب ہے۔ تم اس کو کہتے رہو کہ ناکام ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ کوئی بڑھیا کام کرنے لگے تو ماں باپ تانا بھی دیتے ہیں کہ وہ فلاں کا بیٹا اتنا بڑا بزنس کرنے لگا ہے، تو ایک کوڑی کا بھی نہیں ہے اس کے سامنے، لیکن تمہارا بیٹا نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تم اس کو کہہ رہے ہو کہ ناکام ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ناکام نہیں ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد یہی تمہاری قبر پہ آئے گا، جو ان کا بیٹا جو بزنس مین بنا ہوا ہے وہ تمہارے جنازے پہ بھی نہیں آئے گا دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جو بزنس کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، گاڑی سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مر گیا تو مرنے دو۔ جو غریب بیچارے ہوتے ہیں وہ تمہارے گھر پہ آتے ہیں، وہ تمہیں دلاسا دیتے ہیں، وہ تمہارا غم بانٹتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔
हम भी यहीं रहते हैं, हम भी देखते रहते जनाजे उठते हुए। पैसे वाले आए, मिले, चले गए। करो अपना जो कुछ करना है। गरीब बेचारा तुम्हारे घर पर रुकेगा भी, तुम्हारा गम बांटने की कोशिश करेगा और तुम्हें समझाएगा कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने वापस ले ली, उससे घबराओ मत, अल्लाह दोबारा दे देगा। वो ये बातें करेगा। तो जो बाप कहते हैं कि उनका बेटा इतना पैसे वाला बन गया, तो उसने तो कुछ भी नहीं किया, तो मेरे भाई अगर वो तुम्हारे लिए दुआ करता है कि अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर, उनके गुनाह को माफ़ फरमा, उनके ऊपर रहम फरमा, तो मेरे भाई उसकी दुआ के सामने उसकी दौलत की औकात दो कौड़ी की भी नहीं है। हाँ, दौलत कमानी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ने कि खूब दौलत कमाओ, लेकिन दिल ना लगाओ, दिल मत लगाओ। ये दिमाग में रखो कि एक दिन ये हमसे जाना है बस। और अपने बच्चों को बार बार बताते रहो कि तुमको भी एक दिन आना है मेरे पीछे पीछे। ये नहीं कि हम जा रहे हैं तुम यहीं रह जाओगे, तुम भी आओगे मेरे पीछे पीछे। तो बच्चों को बताते चलो कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा नंबर है, और तुम्हारे बच्चे तो उनको बता के चलना कि मेरे जाने के बाद बेटा तुम भी यहाँ नहीं रहोगे, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद तुम भी मेरे पीछे आओगे जनाजे पे लद के। तो मेरे भाई जब इंसान मौत को याद करता है, सोचता है कि आज हम लेटे हुए हैं और हो सकता है कल का मेरा दिन कब्र में गुजरे, तो जब ये सोचता है तो उसको फिक्र होती है कि हमने इतनी उम्र में क्या कुछ किया, कितने गलत काम किए। अब वो एक बार कहता है अल्लाह, अभी उसने तौबा नहीं की, सिर्फ इतना किया अल्लाह। अल्लाह फौरन कहता फरिश्तों से, देखो लगता मेरे बंदे को मालूम हो गया कि उसका कोई रब है, उसे मालूम हो गया। तो अल्लाह कहता कि ये माफ़ी मांगे उससे पहले हम इसे माफ़ कर देते हैं। इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह कहता है कि एक बार उसने अपने मुंह से बोला कि ए मेरे अल्लाह, अल्लाह कहता फरिश्तों से कि लगता मेरे बंदे को मालूम हो गई ये बात कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ़ भी करता है और गुनाह पे सज़ा भी देता है, तो इससे पहले ये माफ़ी मांगे उससे पहले हम इसको माफ़ कर देते हैं। इतनी सी बात पे तो मेरे भाई कितने भी गुनाह हो, आओ तो अल्लाह के सामने एक बार हाथ तो फैलाओ और एक बार अपनी ज़बान से कह दो अल्लाह माफ़ कर दे, जो कुछ किया माफ़ कर दे, आइंदा कुछ भी नहीं करेंगे। दिल पे ये इकरार होना चाहिए, बस समझो सब कुछ माफ़ हो गया तुम्हारा, जितने भी गुनाह तुमने किए सब अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन यही बात है कि हमको नज़र नहीं आता है कि अल्लाह ने माफ़ किए कि नहीं किए। जब दिल में यकीन नहीं है मुसलमान के दिल में कि अल्लाह माफ़ भी कर सकता है, तो उसके माफ़ करने ना करने कोई फ़ायदा थोड़ी है। वो तो यही सोच सोच के मर जाएगा कि हमने इतना गलत काम किया, हमने तो जिना कर लिया, हमने मोबाइल में फौश फिल्में देखी, हमने तो किसी को कत्ल कर दिया, किसी की चोरी कर ली, किसी के इतने लाख पैसे चुरा लिए, किसी लड़की को धोखा दे दिया मोहब्बत करके, और हमने किसी का मोबाइल चुरा लिया, पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। किसी की चप्पल चुरा ली मस्जिद से, पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। मस्जिद से पैसे चुरा लिए हमने, अल्लाह के घर से पैसे चुरा लिए, पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। जब दिल में यकीन नहीं है, दिल में ये बैठ गया है, शैतान ने ये बैठाल दिया कूट कूट के कि अब तेरी माफ़ी नहीं है, समझो बर्बाद हो गया वो। जैसे शैतान बर्बाद है। मायूस मत हो अल्लाह की रहमत से, दिल में ये रखो हम कुछ भी खता कर लें लेकिन अल्लाह माफ़ करने वाला है और वो माफ़ करता रहेगा। शैतान ने क्या किया कि जब तक ज़मीन में इब्ने आदम की रूहें मौजूद रहेंगी मैं उनको भड़काता रहूँगा। अब अल्लाह का भी जवाब सुन लो, शैतान का जवाब तो सुन लिया उसने। क्या कि अल्लाह ने क्या बोला, जब तक वो मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे हम उनको माफ़ करते रहेंगे। ये अल्लाह का जवाब था। जब तक वो मेरे सामने हाथ फैलाते रहेंगे हम उनकी हर खता माफ़ करते रहेंगे। ये अल्लाह ने जवाब दिया शैतान को। जब उसने ये बात बोली कि हम तेरे बंदे को खूब भड़काएंगे, तो अल्लाह ने भी बोल दिया कि वो जब मेरे पास आएंगे तो हम उनको माफ़ कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि उनने वो गुनाह किया ही नहीं था। शैतान एक दिन शैतान भी छोड़ देता है इंसान को गुनाह करवाना। वो समझ जाता है कि अब इससे कुछ फ़ायदा नहीं निकलने वाला है, और ये ऐसे करते 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 एक दिन बहुत बड़ा वली बन जाएगा।
اس لیے شیطان تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا، پھر موقع دیکھ کے پھر حملہ کرتا اس کے اوپر۔ اس سے ایک بات بتاؤں گا تب سمجھ میں آئے گی کہ ایک آدمی تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں گر پڑا، کپڑے گندے ہو گئے، تو شیطان نے اس کو نہیں، وہ گھر پہ واپس آ گیا، شیطان نے اس کو لات پھنسا کے اس کو گرا دیا۔ وہ اپنے بہت پرانا واقعہ ہے، میرے مفتی شاداب ربانی قاسمی صاحب جو میرے استاد ہیں، انہوں نے یہ مجھ کو سنایا تھا، مدرسے میں نے سنا تھا، اتنا دھیان میں نہیں، جب میں چھوٹا سا تھا جب میں نے یہ بات سنی تھی۔ تو وہ گر گیا اور اپنے گھر پہ آ گیا، دوبارہ اس نے کپڑے بدلے، پھر چلا مسجد کی طرف، پھر شیطان نے اس کو گرا دیا، پھر وہ واپس آ گیا، پھر دوبارہ وہ چلا تو شیطان آیا لائٹ لے کے اس کے پاس، بولا چلو مسجد تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو مسجد تک چھوڑ دیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو، آپ نماز نہیں پڑھو گے؟ شیطان نے بولا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ بولا کیوں؟ بولا میں شیطان ہوں۔ بولا تم شیطان ہو، مجھ کو مسجد تک لے کے آؤ۔ اب اس نے کیا کیا، اب یہ سنو ذرا غور سے۔ اس نے بولا کہ جب تو پہلی بار آیا اور تیرے ٹھوکر لگی تو گرا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ گیا، تو نے ہمت نہیں آ رہی، دوبارہ پھر تو تیار ہوا، پھر تو گرا، اللہ نے تیرے پورے خاندان کے گناہ معاف کر دیے۔ تو تیبارہ گیا، اگر تیبارہ تو گر جاتا اور مسجد میں نہ جا پاتا تو اللہ پورے شہر کے گناہ معاف کر دیتا، اور ایک روایت میں تو پوری دنیا کے گناہ معاف کر دیتا۔ شاید اس نے یہی بولا پورے محلے کے گناہ معاف کر دیتا اللہ۔ تو شیطان بولا کہ اگر سب کے گناہ معاف ہو جاتے تو میرا پھر کیا کام یہاں، سب کی بخشش کر دیتا اللہ، اگر تو تیسری بار تو گر جاتا۔ تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو خود چت ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ ایسا وار کرتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، پھنسا لیتا اپنی گرفت میں۔ تو میرے بھائی، شیطان بہت خطرناک چیز ہے، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور بدی غلط کام کرواتا رہتا ہے۔ فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہ اچھے کام کی طرف دل بہلاتے ہیں، اور شیطان ہوتا ہے وہ غلط کام کی طرف، اس لیے کہ گندے خیال تبھی دل میں آتے ہیں جب انسان فری بیٹھا ہوا ہو، کچھ اس کے پاس کام ہی نہ ہو، تب شیطان اس کے دل میں گھوم گھوم کے پٹی پڑا کے تب گناہ کے راستے پہ لاتا ہے۔ اب جو پہلے سے کام میں لگا ہوا ہے، کچھ اپنا ویڈیو کام کر رہا ہے، کوئی اپنا قرآن کا کام کر رہا ہے، قرآن کی تصویر لکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز کے بارے میں سیکھ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کے دماغ میں گندے خیال نہیں آتے، اس لیے کہ جب وہ اکیلا تنہائی ہوتی ہے تب شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔